نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ پیارے اور عزیز طلباء کرام، آج ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی اور بڑا دل جو ہے وہ خوش ہوا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو ہے وہ بڑی پیاری نعتیں سنائی ماشاءاللہ اور بیان کیے، اسی طرح تلاوت کی، تو دل بڑا باغ باغ ہوا الحمدللہ۔ اور یہ اسی طرح سیکھنا، ہم جو مدرسے میں آئے ہوئے ہیں ادھر، تو یہ سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میں خود بھی طالب علم ہوں اور ہم سارے کیا ہے، طالب علم ہی ہیں۔ طالب علم کا کام ہوتا ہے سیکھنا۔ طالب علم کا کام کیا ہوتا ہے؟ سیکھنا ہوتا ہے بیٹا۔ تو ہم نے قبر جانے تک کیا کرنا ہے؟ سیکھنا ہی سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر چیز کو سیکھنا ہے۔ یہی آپ کی ابھی جو عمر ہے، اس میں آپ اس طرح تقریر کریں گے، بیانات کریں گے، تلاوت کریں گے، حمد و نعت پڑھیں گے، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں آپ کا نام ہی نام ہوگا۔ ابھی دیکھو نا، ہمارے جو مشہور بڑے نعت خوان ہیں حضرات، تو ان کو جب آپ کی طرح تھے تو کوئی ان کو جانتا تھا؟ حافظ ابوبکر مدنی کو کوئی جانتا تھا جب ہدایت اللہ جتنا تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ابوبکر مدنی بھی کوئی ہے یا انس یونس بھی کوئی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو کب لوگوں نے جانا؟ جب انہوں نے محنت کی اس فن میں، اس شعبے میں، ترقی کی، ترقی کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ اب پوری دنیا ان کو جانتی ہے اور پورے پاکستان میں بھی وہ نعت پڑھتے ہیں، باہر بھی جاتے ہیں، دوسرے ممالک سے بھی لوگ بلاتے ہیں پھر نعتوں کے لیے۔ تو اگر آپ بھی اسی طرح محنت کریں گے، مسلسل سیکھتے رہیں گے اور اپنے فن کو اور مزید اس میں بہتری لائیں گے، نکھار پیدا کریں گے، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی پوری دنیا پہ آپ کی کیا ہوگی؟ حکمرانی ہوگی، آپ کا راج ہوگا، آپ کا ایک نام ہوگا۔ لیکن ہم نے یہ چیزیں نام کے لیے نہیں کرنی۔ نام تو ہوگا آپ کا، لیکن ہم نے یہ چیزیں نام کے لیے نہیں کرنی کہ کل حافظ ہدایت اللہ جو ہے وہ بہت بڑا نعت خوان شمار ہو۔ اس نیت سے حافظ ہدایت اللہ نے نعت خوان نہیں بننا، بلکہ حافظ ہدایت اللہ نے نعت خوان بننا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کر کے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ دین اسلام کو پھیلاؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہ مشن لے کر کہ ہم نے دین اسلام کو کیا کرنا ہے؟ پورے عالم میں پھیلانا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف ایک محلے تک، اپنی گلی تک ہم نے محدود نہیں رہنا۔ کنویں کے مینڈک ہم نے نہیں بننا۔ کنویں کا جو مینڈک ہوتا ہے نا، وہ صرف کنویں میں ہوتا ہے، باہر کی دنیا کو اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایسے ہی آپ نے بھی پوری دنیا میں پھرنا ہے، پوری دنیا میں یہ دین آپ نے پہنچانا ہے۔ یہ آپ کے پاس امانت ہے، یہ دین آپ کے پاس کیا ہے بیٹا؟ امانت ہے۔ تو اس دین کو جیسے آپ نے پڑھا ہے اور جیسے آپ پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی آپ نے آگے کیا کرنا ہے؟ پہنچانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ جل جلالہ تر و تازہ رکھے اس شخص کو، سمع مقالتی، جو میری بات سنے، میری حدیث سنے۔ بیٹا باتیں نہیں، بیٹا باتیں نہیں، ادھر، جو میری بات سنے پھر اس کو محفوظ کرے، یاد کرے، فوعاها واداها کما سمع، اور پھر آگے جیسے سنا تھا، جیسے اس نے محفوظ کیا تھا، جیسے یاد کیا تھا، ویسے ہی اس کو آگے کیا کرے؟ بیان کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ نضر اللہ عمران، کہ ایسا بندہ کیا رہے؟ تر و تازہ رہے۔ تو یہ جو حدیث مبارک کا جو فن ہے، الحمدللہ ہمارے اس چینل پہ لوح قرآن کے نام سے، اس پہ بھی ہم نے حدیث مبارکہ کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ روزانہ ہم اس پہ کوئی نہ کوئی حدیث اور اسی طرح معلوماتی چیزیں جو ہے وہ لے کر آتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ادارے کا جو بزم ہوتا ہے، انشاءاللہ آئندہ یہ کارگزاری بھی اسی چینل سے ہم کیا کریں گے؟ اس کو نشر کریں گے انشاءاللہ۔
اور آپ کی یہ محنت جو ہے یہ پوری دنیا دیکھے گی کہ یار حافظ ہدایت اللہ نے بڑی پیاری نعت پڑھی، عنایت اللہ نے پڑھی، وہ عزیز اللہ نے ماشاءاللہ آج کمال کر دیا، پہلے یہ پڑھتا تھا تو جھجکتا تھا اور الفاظ بھی اتنے صحیح نہیں تھے، آج اس نے پڑھی ہے تو کمال کر دیا ہے۔ یہ کیوں ترقی ہوئی ہے کہ اس کو پہلے بھی 2-4 دفعہ ادھر پڑھنے کا موقع ملا ہے، تو اس کا حوصلہ ہم نے بڑھایا ہے، تو حوصلہ بڑھنے سے بچہ ترقی کرتا ہے۔ اگر آپ بچے کا حوصلہ نہیں بڑھائیں گے اور آپ اس کو یعنی اگر وہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ اس کو نظر انداز کر دیں گے یا اس کی کوئی یعنی خامی بیان کریں گے زیادہ، تو وہ پھر دوبارہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ وہ بچہ کب پڑھتا ہے؟ جب اس کی تعریف کرو کہ یار آپ نے تو بہت اچھا پڑھا ہے، ہاں تھوڑی تھوڑی یہ کمی ہے، اس کو کیا کر لو، ٹھیک کر لو، یہ لفظ آپ نے صحیح نہیں پڑھا، اس کو صحیح پڑھا کرو۔ تو اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے بندہ جو ہے وہ نکھرتا ہے اور آگے جو ہے وہ پھر کامیاب ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ لوگوں سے یہی امید ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کی ہمیشہ کیا کریں گے؟ نشر و اشاعت کرتے رہیں گے، کریں گے نا انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ سارے ہی کریں گے؟ سارے دین کے داعی بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ انشاءاللہ۔ بس آرام سے، سارے دین کے کیا بنیں گے؟ داعی بنیں گے۔ اپنی دین کو ہم نے آگے پہنچانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، جن لوگوں کو پتہ نہیں۔ آج آپ پوچھ لیں معاشرے میں تو بہت سارے لوگوں کو کلمہ تک نہیں آتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس طرح کے الفاظ وہ نہیں پڑھ سکتا تجوید کے ساتھ اور پراپر طریقے سے۔ کلمہ لوگوں کو کلمہ تک نہیں آتا، باقی چیزیں تو دور کی بات ہے۔ اسی طرح نماز، روزہ اور حج، زکوٰۃ، اس کے مسائل کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے ادھر سیکھ کر ہی آگے کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو یہ باتیں پہنچانی ہے، بتانی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب نیت کرتے ہیں کہ آئندہ ہم اپنے دین کی اشاعت اور خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے اور اپنا جان، مال، سب کچھ اپنے دین پر کیا کریں گے؟ قربان کریں گے نا انشاءاللہ؟ سارے نیت کرتے ہیں، سارے ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔